And there was always in his mind that spring day in 98 کہ 1998 کا جو موسم بہار کا دن اسے ہمیشہ یاد رہتا تھا. اس کی ایک وجہ تھی. وہ کیا وجہ؟ ہی ول ایکسپلین ان دیٹ پیراگراف. When he had passed through Brookfield village, as in some horrifying nightmare, کوئی ڈراؤنا سا خواب دیکھنا، اور ہاریفائنگ خطرناک ڈراؤنا سا، اور پیس جو ہے ٹہل قدمی چل کرنا. جب وہ بروک فیلڈ جو کہ ایک گاؤں کا نام تھا، اور اسی گاؤں میں یہ اسکول تھا بروک فیلڈ، اس میں وہ ٹہل قدمی کر رہا ہوتا تھا یا چل رہا ہوتا تھا. وین ہی واز وزٹنگ دا بروک فیلڈ ولیج، جب وہ اس گاؤں میں گھوم رہا ہوتا تھا، اور وہ ہی فیلٹ دیٹ ہی واز ڈریمنگ ٹیریفائنگلی، کہ وہ خوفناک کوئی خواب دیکھ رہا ہے. ہاؤ اسٹرگلنگ in escape into our outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. وہ کچھ کوشش کیا کرتا تھا کہ وہ ان خواب سے، یہ جو اس کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں، ان سے وہ نکل کر کسی باہر کی دنیا میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، جہاں کہتا ہے سن اسٹل شاؤن، جہاں ابھی تک سورج چمکا ہوا ہو، اینڈ ویئر ایوری تھنگ ہیڈ ہیپن ڈفرینٹ، جہاں پر اس سے کوئی مختلف واقعات، مختلف باتیں، یعنی کہ اس کو یہ ڈراؤنی یا جو اس جن سے اس کے ذہن کو تکلیف پہنچتی تھی وہ باتیں نہ ہوں، وہاں چلا جائے. یونگ فالکنر ہیڈ met him there in the lane outside the school. یہاں اسے ایک اس کا ساتھی جو ہے یونگ فالکنر ملتا ہے اسکول کے باہر. وہ کیا کہتا ہے جی؟ پلیز سر مے آئی ہیو آفٹر نون آف. ساتھی نہیں بلکہ اب یہ پتہ چلا اس کا اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے. اسے باہر کیا کہتا ہے؟ کیا آپ مجھے دوپہر کے بعد چھٹی مل سکتی ہے؟ مائی پیپل آر کمنگ اپ، کیونکہ اس کے کچھ مہمان، کچھ دوست آنے والے ہیں. واٹس دیٹ، کیا بات ہے؟ یس یس، ہاں ہاں، تمہیں چھٹی مل سکتی ہے. کین آئی مس چیپل ٹو سر؟ تو مزید وہ ریکویسٹ کرتا ہے. چیپل وہ گرجا وغیرہ کے میننگ میں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج مجھے گرجے سے بھی چھٹی مل سکتی ہے. کہتا ہاں ہاں، کیوں نہیں. اینڈ یہ کین آئی گو ٹو دا اسٹیشن ٹو میٹ دیم، کیا میں انہیں ملنے کے لیے اسٹیشن پر جا سکتا ہوں؟ لڑکا کہہ رہا ہے، یہ اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے اس چھٹی لینے کے لیے. اور مسٹر چپس جو ہے خوشی خوشی اسے چھٹی دے دیتا ہے. ہی نیئرلی آنسرڈ یو کین گو ٹو پلازز فار آل آئی کیئر، کہ تم تمام ان کے تم جا سکتے ہو، تمہیں جو گرم سرد جھیلنا ہے، اپنا خیال کرنا. مائی وائف از ڈیڈ اینڈ مائی چائلڈ از ڈیڈ اینڈ آئی وش آئی وار ڈیڈ مائی سیلف. میری بیوی فوت ہوگی، میرا بچہ بھی فوت ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی فوت ہو جاؤں. یعنی کہ he felt after the death of his wife and child he wanted to die. وہ مرنا چاہتا تھا. یعنی کہ in other words he has no meaning in his life after the death of his wife. یعنی کہ اس کی بیوی کے وفات کے بعد اس کی زندگی کا وہ اکارڈنگ ٹو ہم وہ ہی سمجھتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا مقصد نہیں رہا تھا. ایکچولی ہی ہیڈ نوڈڈ اینڈ stumbled on. حقیقت میں وہ بچہ جو درخواست کر رہا تھا چھٹی کی، اس کے لیے سر ہلا دیتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے. He did not want to talk to anybody or to receive condolence. Condolence تعزیت. ایکچولی اسے یاد آتا ہے کہ جب اس کی بیوی فوت ہوئی وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کسی سے وہ تعزیت کرتے ہیں جو کسی کی فوتگی پر،
وہ تعزیت نہیں وصول کرنا چاہتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ یوز ٹو تھنگس. وہ چاہتا تھا بس جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتے رہے. اف ہی کوڈ بفور فیسنگ دا کائنڈ ورڈز آف ادرس. دوسروں کے الفاظ جو اس کو تسلی دینے کے لیے ہوتے ہیں ان کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. ہی ٹوک ہز فورتھ فارم ایز یوزلی آفٹر کال آور. اس نے اپنی چھٹی کلاس، اسی لیے اس نے اپنی چوتھی کلاس فورتھ روٹین کے مطابق جب گھنٹی بجی چوتھی کلاس کی، اس کا چوتھا پیریڈ ہوا تو وہ اس نے روٹین کے مطابق لیا. یعنی کہ ایکچولی he did not recall, he did not make himself unhappy. وہ اپنے آپ کو نہ خوش نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ he wanted to pass his life in a routine. وہ روٹین میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا. setting them grammar to learn. اس نے اس کلاس میں بچوں کو کہا، گرامر کا سبق دیا. کیا کہا جی؟ ٹو لرن بائی ہارٹ، کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں. while he himself stayed at his desk in a cold continuing trance. اور پھر وہ ڈیسک جو اس کے سامنے میز پڑا ہوا تھا اس پر کونیاں رکھ کر لگاتار وہ خوابوں کی دنیا میں ٹرانس، وہ ایک مدہوشی کی حالت میں دوسروں سے بے خبر ہو کر اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے. سڈنلی سم ون سیڈ. اچانک اس کے پاس کوئی آیا. اس نے کہا، پلیز سر، دیر آر اے لاٹ آف لیٹرز فار یو. کہ سر آپ کے لیے بہت سے خطوط آئے ہیں، لوگوں نے بھیجے ہیں. سو دیور ہی ہیڈ بین لیننگ ہز ایلبوز آن دیم. اگرچہ اس نے اپنی کوہنیاں، وہ جھکا ہوا تھا کونیوں میں، یعنی کونیاں میز پر رکھ کر. دے ور آل ایڈریسڈ ٹو ہم بائی نیم. ان خطوں میں اس کا نام لکھا ہوا تھا. وہ سارے خط مسٹر چپس کے نام تھے. ہی ٹور دیم اوپن ون آفٹر دا ادر. وہ تمام خطوں کو ایک ایک کر کے کھولتا ہے. ٹور ہوتا ہے پھاڑنا، ٹی ایس سے ٹور. بٹ ایچ کنٹین نتھنگ بٹ اے بلینک شیٹ آف پیپر. لیکن کسی بھی خط میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، خالی سفید کورا کاغذ تھا. ہی تھاٹ ان اے ڈسٹینٹ وے، مختلف انداز سے. اس نے اس بات کو مختلف انداز سے سوچا، دوسرے انداز سے سوچا. دیٹ اٹ واز ریدر پیکولر. یہ ایک خاص انداز ہے سوچنے کا اس کا، یا ایک بات ہے لوگوں کی خاص. بٹ ہی میک نو کومنٹ. لیکن اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا. The incident gave hardly and realized that it had been a piece of April foolery. اور اس دن تک، یعنی کہ جب وہ تہوار سا آیا ان کا، اپریل فول بنانے کا ہے، تو اس کے وہ بھی گزر گیا، لیکن اس کو بھی اسے خیال نہ رہا. They had died on the same day. اس کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ کیونکہ وہ، یعنی کہ اس کی بیوی اور اس کا نوزائیدہ بچہ اسی دن فوت ہوئے تھے. دا مدر اینڈ دا چائلڈ جسٹ بورن. بچہ جو ابھی فوراً پیدا ہوا تھا، یہ نوزائیدہ بچہ، اسی دن فوت ہوئے تھے. آن اپریل 1 یعنی 1 اپریل 98 کو وہ فوت ہو گئے تھے. ان دس چیپٹر ہی ریمبرڈ his wife's death and his reactions. کہ جب اس کی بیوی فوت ہو گئی اس کا کیا رد عمل تھا، وہ اس چیز کو یاد کر رہا ہے اس چیپٹر میں. اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے. کہ پہلی تو یہ ہے، واٹ واز دا رسپانس آف دا مسٹر چپس آف دا کنڈولینس آف دا پیپل. جو لوگ تعزیت کرتے تھے اس کا وہ کیا جواب تھا، وہ کس طرح، وہ کیا چاہتا تھا. سیکنڈلی وہ یہ ہے کہ
what was the response, yeah, what happened to Mr. Chips when he received the uh, letter from the peoples, کہ لوگوں نے جو اس کو خط بھیجے اس کا ان خط کے متعلق اس کا سوچنے کا انداز کیا تھا. اس کی بیوی کی تعزیت کے جو خط وغیرہ آئے تھے کس قسم کے خط تھے اس کا پھر سوچنے کا انداز کیا تھا. ایکچولی ان دس چیپٹر ہی ایکسپلین دا ڈیتھ آف مسٹر چپس وائف اینڈ ریئیکشنس آف دا مسٹر چپس. اور اس چیپٹر میں مین چیز یہی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس کی بیوی کا انتقال کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا اور اس پر مسٹر چپس کا رد عمل کیا تھا. اس چیز کو کی وضاحت کی گئی ہے. بیٹا اب میں آپ کو اس چیپٹر سے جو ریلیونٹ کوشچنز ہیں وہ دے رہا ہوں. اٹ ول بی یور اسائنمنٹ ٹو رائٹ ان یور اون اینڈ سمپل ورڈس. اٹ ول بی یور ٹرائل. یہ بیٹا آپ کا ٹرائل ہے, آزمائش ہے کہ آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو کاپی فرام اینی ہیلپنگ بک. read this chapter carefully and listen my lecture attentively, carefully, اور پھر make a small sentences and find out the answer of this question. اور پھر چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنا کے سوال کا جواب تلاش کر کے آپ نے لکھنا ہے سادے الفاظ میں. بیٹا پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ آپ کی مدد کرے گا اپنے آپ سے لکھنا. آپ کو سوال جو ہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے علاوہ واٹ ول بی ان یور مائنڈ یو کین رائٹ آفٹر دیٹ پریکٹس. اس پریکٹس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی ہوگا آپ لکھ سکتے ہیں. ان ادر ورڈس let me say you that it will create a courage in yourself to write the expressions, write your expressions, what will be in your mind. Thank you beta. Listen now, listen the questions carefully. Number 1, what were letters about received on the day of his wife's death. کہ جو خط اسے اس کی اپنی بیوی کی وفات پر ملے وہ کس قسم کے خط تھے, اس کو اس کا رسپانس کیا تھا. نمبر 2, کوشچن نمبر 2, وائی ڈڈ مسٹر چپس ناٹ وانٹ ٹو ریسیو کنڈولینس. مسٹر چپس جو ہے لوگوں سے تعزیت کیوں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس سے اس کی بیوی کے مرنے کی تعزیت کریں. تو یہ 2 کوشچن ہے بیٹا, یہ بھی لکھ کے بھیجنے ہیں اور آپ نے اس چیپٹر کی سمری میرا بیٹا وچ ول بی گریٹ ہیلپ فل ٹو یو ٹو رائٹ انگلش, جو آپ کو انگلش لکھنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی. when you will write a summary in your own words, جب آپ سمری اپنے الفاظ میں لکھ سکو گے تو یو کین آنسر آف اینی کوشچن. تو پھر کسی قسم کا سوال آ جائے یو ول بی ایبل ٹو اٹیمپٹ اٹ, تو آپ اس کا سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے. تھینک یو بیٹا. نو وی موو اہیڈ, ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں, یعنی کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیکسٹ چیپٹر نمبر 9. Chapter 9, Chips changed his more commodities apartment in school house for his old original bachelor quarter. چپس جو ہے اپنی اکاموڈیشن جو رہائش جو ہے کا کمرہ جو ہے جو سے اسکول میں ملا ہوا تھا, تو
وہ چینج کر لیتا ہے، یعنی کہ جب وہ کنوارا تھا، جو اسے کمرہ ملا ہوا تھا آفٹر میرج، شادی کے بعد اس کمرے کو وہاں سے وہ شفٹ ہو جاتا ہے، دوسرے کمروں میں چلا جاتا ہے، دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے. ہی تھاٹ ایٹ فرسٹ، پہلے اس نے یہ سوچا ہی وڈ گیو اپ ہز ہاؤس ماسٹر شپ، کہ گھر میں جو اس کی حکمرانی ہے وہ اسے ختم کر دے گا. بٹ دا ہیڈ پروسیڈڈ ہم ادروائز اینڈ لیٹر ہی واز گلیڈ. تو لیکن یعنی ماسٹر شپ ہے جو اسکول کی وہ ختم کر دے گا، تو لیکن ہیڈ ماسٹر نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ یہ ماسٹر شپ ہے اس کو برقرار رکھے. تو لیکن اسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ مصروفیت اس کی خوشی کا باعث بنا. دا ورک گیو ہم سم تھنگ ٹو ڈو، کام کرنے سے اس کا وقت آسانی سے گزرنے لگا. فلڈ اپ این ایمپٹینس ان ہز مائنڈ اینڈ ہارٹ، اس کے دل اور دماغ میں جو خالی جگہیں تھیں، جو تنہائی آ گئی تھی، وہ کام کرنے سے، مصروف رہنے سے وہ تنہائی جو ہے اس کی وہ ختم ہوگی. ہی واز ڈفرینٹ، ایوری ون نوٹسڈ اٹ، ہر آدمی نے محسوس کیا کہ وہ اب بدل گیا ہے. جسٹ ایز میرج ہیڈ ایڈڈ سم تھنگ، شادی کے فوراً بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، اچھی باتوں کا اضافہ ہو گیا ہے. جو اس کی کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، اس نے اس کو فوراً ان کو امپروو کر لیا ہے. سو ڈڈ ویونٹ، وہ پہلے سے زیادہ بہادر ہو گیا، مشکلات پر قابو پانے والا ہو گیا. آفٹر دا فرسٹ اسٹوپر آف دا گریف ہی بیکیم سڈنلی دا کائنڈ آف مین whom boys at any rate under unhesitatingly classed as old. تو پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے جو اس کے طالب علم تھے وہ بغیر کسی جھجک کے اس کو بوڑھا آدمی کہنے لگے. اٹ واز ناٹ دیٹ ہی واز لیس ایکٹیو، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ چست نہیں تھا. ہی کوڈ اسٹل ناک اپ اے ہاف سینچری آن دا کرکٹ فیلڈ، یعنی کہ اس عمر میں بھی وہ اگر کرکٹ کھیلے تو 50 رن جو ہیں، آدھی سینچری جو ہے وہ بنا سکتا تھا. نار واز اٹ دیٹ ہی ہیڈ لاسٹ اینی انٹرسٹ اور کیننیس ان ہز ورک، اور اس سے کیننیس، دلچسپی اس کے کام میں، اس سے اس کی دلچسپی بھی کم نہ ہوئی. ایکچولی ٹو ہز ہیئر ہیڈ بین گریئنگ فار ایئرس، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بال جو ہیں سفید ہونے لگے. یٹ ناؤ، لیکن ابھی تک، فار دا فرسٹ ٹائم پیپل سیم ٹو نوٹس اٹ، لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا. ہی واز 50، جبکہ اس کی عمر ابھی 50 سال تھی. ونس آفٹر سم انرجیٹک فائیوز، جب وہ بڑی توانائی سے 5 رن بنائے جب اس نے، ڈیورنگ وچ ہی ہیڈ پلیڈ ایز ویل ایز مینی اے فیلو ہاف ہز ایج، بالکل اسی طرح، اسی پھرتی سے، اسی توانائی سے جس طرح اس کی آدھی عمر کے بچے جو ہیں 5 رن بناتے تھے. یعنی کہ اس کی عمر مسٹر چپس کی 50 سال تھی، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگتا، رن بناتا اور اتنی چستی سے اتنا ایکٹیو تھا جس طرح 25 سال کا ایک لڑکا ہوتا ہے. ہی ہاور ہیڈ اے بوائے سینگ، اس نے لڑکوں سے کہتے ہوئے سنا، نو ہاف بیڈ فار این اولڈ چیپ لائک ہم،
کہ اس جیسا کوئی بوڑھا ہو، یعنی کہ 50 سال کا اگر کوئی دوسرا آدمی ہو تو ان سے یہ کسی طرح کم نہیں ہے، برا نہیں ہے. In this paragraph, Mr. Chips is trying to remember his past just after his marriage. Students and the other colleagues notice that Chips has changed. Many things are added in his life, and he is more energetic before his marriage. Next paragraph. Chips, when he was over 80, جب چپس کی عمر جو ہے 80 سال سے بڑھ گئی، used to recount that incident with many chuckles. اس کے ذہن میں بہت سے خیالات، بہت سے واقعات گھومنے لگے. چکر، گم ہو جانا خیالوں میں، ماضی میں. اولڈ ایٹ 50، وہ اس وقت کو یاد کرتا ہے جب اس کی عمر 50 سال تھی. اٹ واز نیلر ہو سیڈ، اس کو ایک اپنا کولیگ یا ایک آدمی تھا نیلر، وہ یاد آیا جس نے اسے کہا تھا اینڈ نیلر کانٹ بی فار شارٹ آف 50 himself by now. اور اس وقت اب نیلر کی عمر جو ہے 50 سال سے کم نہیں تھی. آئی ونڈر، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اف ہی اسٹل تھنکس، کہ اب بھی وہ ایسا سوچتا ہے ڈیٹ 50 از سچ این ایج، کہ کیا 50 سال کی ایسی عمر ہوتی ہے جس طرح کہ مسٹر چپس تھا. لاسٹ آئی ہیئرڈ آف ہم ہی واز لائرنگ، آخری مرتبہ جو میں نے اس کے متعلق سنا، ان کی چپس کو یاد آ رہا ہے کہ وہ اس وقت قانون دان بن گیا، وکیل بن گیا تھا. لائرز لیو لانگ، اور وہ چونکہ اس وکیلوں کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور یہ مسٹر چپس کا خیال تھا، یعنی کہ دیز آر مسٹر چپس اوپینین دیٹ لائرز لیو لانگ. لک ایٹ دا ہیلسبری، اب وہ اس کو ہیلسبری یاد آتا ہے. چانسلر ایٹ دا 82، جو 82 سال کی عمر میں چانسلر بنا. اینڈ ڈائڈ ایٹ دا 99، اور 99 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی. دس این اے فار یو، یہ تمہاری عمر ہے، ٹو اولڈ، کافی بوڑھا، ایٹ 50، کہ 50 سال کی عمر میں کافی بوڑھا ہو گیا تھا. وائی فیلوز لائک دیٹ آر ٹو ینگ ایٹ 50، کہ کیا جو دوسرے جو اس کے ساتھی تھے 50 سال کی عمر میں، وہ بھی اسی طرح جوان تھے. آئی واز مائی سیلف، میں تو تھا، اے میئر انفینٹ، محض میں، یعنی کہ جو اس وقت جب 50 سال کی عمر میں تھے، یعنی کہ وہ نیلر کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اگر اس کی عمر 50 سال ہے تو میں تو ایک شیر خوار بچہ تھا. یا پھر یہ کہ جو 50 سال کی عمر میں لوگوں کی حالت ہوتی ہے تو وہ اس کی حالت اس وقت یہ تھی جس طرح ایک شیر خوار بچے کی ہوتی ہے. آفٹر دیر واز اے سینس ان وچ اٹ واز ٹرو، پھر یہ احساس ہوتا ہے جس میں یہ سچائی بھی ہے. فار ود دا نیو سینچری دے سیٹل اپان، اور یہ جو نئی صدی ہے اس کو اس نے دیکھا. چپس آ میلونیس، چپس میں شائستگی، نرمی آ گئی تھی. دیٹ گیدرڈ آل ہز ڈیولپنگ مینرزم، جس سے اس کے جو طور طریقے تھے وہ ان میں اصلاح آ گئی تھی. اینڈ ہی آف ریپیٹڈ جوکس انٹو اے سنگل ہارمنی، اور وہ لطیفے مذاق کیا کرتا تھا، اس نے اس کو ایک ہی جگہ، ایک قسم کی لطیفوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے کے وہ قابل تھا. No longer did he have those slight and occasionally
ڈسپلنری ٹربلس. اب اس کو جو کبھی نظم و ضبط میں جو اس کو مشکلات پیدا ہوتی تھیں، کہتا اب وہ اسے مشکلات پیدا نہیں ہوتی تھیں. اور فیل ڈفرینٹ اباؤٹ ہز اون ورک اینڈ ورتھ. اور اب اس کا سوچنے کا انداز اپنے کام کے متعلق وہ پہلے سے مختلف تھا. He found that his pride in the work field reflected back. اس کو اس چیز پر فخر تھا کہ وہ بروک فیلڈ کا ممبر ہے، اور بروک فیلڈ میں اس نے ایک بہت اچھا ایک لمبا عرصہ گزارا. گیونگ ہم کاز فار پرائڈ ان ہم سیلف. جب وہ اس چیز پر فخر کرتا ہے کہ یہی اس کی جو انا ہے، اس کی عزت، سیلف رسپیکٹ ہے، اس سے اس کو توانائی ملتی ہے. اینڈ ہز پوزیشن، جو اس کی وہاں اس وقت پوزیشن تھی. اینڈ از واز اے سروس دیٹ گیو ہم فریڈم ٹو بی سپرملی اینڈ کمپلیٹلی ہمسیلف. اور یہی وہ کام تھا جس سے اس کو بڑے کھلے انداز میں دوسروں پر برتری حاصل ہوئی، اور اس کو اپنے آپ کو مکمل کرنے میں مدد ملی. ہی ہیڈ ون بائی سینیورٹی اینڈ ریپنیس. اور یہ جو سپرمیسی ہے یا وہ مکمل ہو گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سینئرٹی، دوسروں سے بہت زیادہ سینئر تھا لوگ اس کی، اور ریپنیس، اور وہ پختہ ہو چکا تھا، اس کی عمر پختہ ہو گئی تھی. این انچارٹڈ نو مینز لینڈ آف دا پریویلیج. اور اب اس کو دوسروں پر فوقیت حاصل تھی. He had acquired the right to those gentle eccentrics that so often attack schoolmasters and persons. اب ایکوائر حاصل ہونا، اس کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ وہ شریفانہ لوگ جو عجیب سے ہوتے ہیں اور میچور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اکثر اسکول ماسٹری پر اور دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، ان پر اسے فوقیت حاصل ہو گئی تھی. ہی wore his gown till it was almost too tattered to hold together. tattered ہوتا ہے پھٹ جانا. وہ اپنا گون جو ہے پہنے رکھتا تھا اس وقت تک، اور پھر جب تک وہ پھٹ پھٹ نہیں جاتا ان کو آپس میں وہ جوڑ لیتا تھا، سی لیتا تھا. اینڈ وین ہی اسٹوڈ آن دا ووڈن بینچ بائی بگ ہال اسٹیپس ٹو ٹیک کال آور. جب وہ بڑے ہال میں ڈیسک کے سامنے بچوں کی حاضری لگانے کے لیے کھڑا ہوا، اٹ واز ود این ایئر آف دا مسٹک abandoned ٹو دا ریچول. اور یہ ایک پوری اسرار بات تھی، رسم تھی، رسمی طور پر کہ روزانہ بچوں کی حاضری لگانی ہے، اور اس پر اسے فخر حاصل تھا. ہی ہیلڈ دا اسکول لسٹ. اس نے اسکول کے بچوں کی جو لسٹ تھی وہ پکڑی ہوئی ہے. لانگ شیٹ، لمبی سی لسٹ. کرلنگ آور آ بورڈ، جو لپٹی ہوئی ہے، کرل ان کی مڑی تیڑی ہے. اینڈ ایچ بوائے ایز ہی پاسڈ، اور جو بھی لڑکا اس کے پاس سے گزرتا، اسپوک ہز اون نیم فار چپس ٹو ویریفائڈ. وہ چپس کے سامنے سے گزر کر اپنا نام پکارتا تاکہ چپس جو ہے اس کی ویریفائی کر، اس کی تصدیق کر سکے کہ یہ یہی لڑکا ہے. اینڈ دین ٹک آف آن دا لسٹ. اور پھر جو اس کے پاس لسٹ تھی اس کے نام کی، بچوں کے نام کی، اس پر اس کا ٹک کر دیتا تھا کہ یہ پریزنٹ ہے. دیٹ ویریفائنگ گلینس واز این ایزی اینڈ فیوریٹ سبجیکٹ آف دا مکری تھرو آؤٹ دا اسکول. یہ ایک نظر دیکھ کر تصدیق کر دینا اس کے لیے بہت آسان کام تھا، اور اس کا یہ پسندیدہ کام تھا، ممکری تھرو دا اسکول. اور پورے اسکول میں
ممک ہوتا ہے نقل اتارنا، مذاق اڑانا ہے. تو اس طرح اس کا ہنستے بھی تھے لوگ. اسٹیل جم اسپیکٹیکل سلپ ڈاؤن دا نوز. اور اس وقت جس وقت بچوں کے نام پکار اور ویریفائی کر رہا ہوتا تھا، اسٹیل کی بنی ہوئی اینک جو ہے، گلاسز جو ہیں جن کا فریم اسٹیل کا بنا ہوا تھا، وہ نیچے ناک پر آ جاتا تھا. آئی بروز لفٹیڈ، یعنی کہ جو پلکیں ہیں ان سے نیچے آ جاتا، پلکوں کو نہیں چھپاتا تھا. ون اے لٹل ہائر دین ادر، گیز ہاف ریپٹ. تھوڑا سا وہ نظر وہ اینک کو اوپر کرتا، ہاف کوزیکل، جس طرح کے ایک سوالیہ انداز میں، ایک شارٹ سی تصدیق کرنے کے لیے، مختصر تھوڑی سی نظر دوڑ کر وہ بچے کی تصدیق کر دیتا تھا. اینڈ آن وائنڈی ڈیز with gone and white hair and school list fluttering in uproarious confusion. اور جب کبھی تیز ہوا چل رہی ہوتی تھی، اس نے گون پہنا ہوا تھا اور کے سفید بال، اس کا گون، اور اسکول کے بچوں کی جو لسٹ جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی جس پہ وہ ویریفائی کرتا تھا، فلٹر، وہ پڑپڑاتی تھی، ان اپروریس کنفیوژن، جس سے اس شور میں، ہوا کے شور میں، تین چیزوں کا شور بتایا گیا ہے. ایک جو اس کے پاس لسٹ تھی اس کا، اس کے کپڑوں کا ہے، اس کے بالوں کا، تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کر دینے والی چیزیں تھیں. وائل تھنگ بیکیم اے کومک ٹرن سینڈوچ بٹوین آفٹرنون گیمز. جب چیزیں ایک مذاق بن جاتی ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح دوپہر کی کھیل کے بعد کو سینڈوچ کھا جاتا ہے، اینڈ دا ریٹرن ٹو دا کلاسز، اور پھر وہ بچے سے جب کلاسوں میں پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. My dear students, I have completed half chapter, half 9 chapter. It will be your assignment. One is that you will make a summary, chapter 8, in your own and simple words, and find out the answer of question yourself. It will be your trial. And answer questions of that chapter will be given at the end of the 9th chapter. You can, in simply words, you can say that you will receive the answer question of that chapter in next lecture. But it is compulsory, it is essentially necessary for you to make the summary of same chapter, means half 9 chapter. It will be better to understand, and it will shorten your time at the end of the chapter when you will submit the summary. Thank you, beta. If you have any problem, you can ask personally, and if you feel any difficulty, you can call me on WhatsApp and share your problem. I will try my best to satisfy you and solve your problem. Thank you, beta. I hope that you will submit your assignment in time before
before delivering the next lecture. You can say before Thursday. Thank you. Allah Hafiz.